السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض عورتوں کا یہ خیال بن چکا ہے کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھ لیجئے، جس طریقے سے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تراویح کی نماز اپنے گھروں میں تنہا تنہا یعنی اکیلی اکیلی پڑھیں، جماعت قائم نہ کریں، اپنی اپنی نماز پڑھیں، سورتوں سے پڑھیں، جو بھی سورتیں یاد ہیں، جو 30ویں پارے سے کچھ یاد کر لیتی ہیں علم طرح سے 10 سورتیں کر کے پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی تراویح پڑھنے کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ تراویح کی نماز ہمارے لیے نہیں ہے۔ بارہا دیکھا گیا ہے، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا ٹائم ہو گیا، عورتیں ایسے ہی ٹائم اپنا گلا دیتی ہیں، انہیں صرف یہ فکر رہتی ہے ہمیں آج کیا بنانا، سحری میں کیا بنانا ہے، کل افطاری میں کیا تیار کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں۔ سن لیں کہ تراویح کی نماز اگر آپ نے بغیر عذر شرعی چھوڑی تو آپ سخت گناہ گار ہوں گی۔ جس طریقے سے مرد چھوڑے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، عورت تراویح چھوڑے گی تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ ہاں، کوئی عذر ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کے سبب وہ پڑھ نہیں پا رہی ہے، تب تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، ورنہ اگر صحت اچھی ہے تو تراویح کی نماز عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری بات کہ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ سماعت کر لیں۔ جس طریقے سے اور نمازیں ہیں، فرائض نمازیں ہیں، وتر ہیں، ہم انہیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے تراویح کی نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، کوئی عذر ہے، پریشانی ہے، دقت ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑے ہونے میں چکر آتا ہے، کمزوری زیادہ ہے، کوئی ضعیف ہے یا کمزور ہے، جوان بھی ہے تو کمزور ہے، ایسی حالت میں اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تراویح کی نماز بغیر عذر شرعی کسی نے بیٹھ کر پڑھی تو وہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ثواب میں کمی کر دی جائے گی۔ تو کچھ ہمارے علماء اسلام کہتے ہیں، علماء اہل سنت، کہ اگر کسی نے بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھی تو اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، لہٰذا کوئی بیماری شدید نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی تراویح کی نماز ادا کریں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، کیونکہ تراویح کی نماز پڑھنے سے فائدے بہت ہیں۔ دیکھو، ہمارا رمضان بھی ہمارے لیے شفاعت کرے گا، روزہ اور قرآن بھی۔ جس نے تراویح پڑھی ہوگی، تراویح میں قرآن پڑھا ہوگا، چاہے سورتوں سے پڑھا ہو، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں قرآن جائے گا، عرض کرے گا مولا یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے رات کو سونے سے روکا، اس نے تراویح میں مجھے پڑھا، مولا تو اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک قرآن کی بخشش، قرآن کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ روزہ بھی اسی طریقے سے آئے گا، مولا یہ وہ بندہ ہے میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا، یعنی یہ بھوکا رہا، کھانے پینے سے باز رہا، مولا تو میری شفاعت
اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ پاک روزے کی بھی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، تراویح میں قرآن پڑھیں، تاکہ بروز قیامت یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ گزارش ہے کلپ اچھی لگے تو اپنے دوسرے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔